بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی جیبہ چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس عجائبات سے بھری سرزمین پہ، کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا دیتے ہیں۔ خداوند عالم خوشیوں سے بھری ہوئی ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہوں۔ احباب گرامی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ، یعنی ہمیشہ دینے والا ہاتھ رہے اور یہ کبھی بھی لینے والا ہاتھ نہ بنے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اگلے 15-20 سالوں کے لیے آپ کی روزی کشادہ رہے، آپ روپے پیسوں میں کھیلتے رہیں اور آپ کو کبھی بھی مالی تنگدستی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ تو آج کی اس نورانی محفل میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات کہ اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور اپنی زندگی کی مشکلات حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ احباب گرامی، آج کا یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کا ہاتھ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور نہ صرف اس کی اور اس کے اہل و عیال کی زندگی خوشحال اور آسودہ بننے لگتی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فراوان نعمتوں کو دوسروں میں بھی بانٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوسروں کی بھی دستگیری پر اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے قادر ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے نہ صرف انسان کی رزق کی کمی دور ہوتی ہے، تنگ دستی اور مفلسی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے کرنے والے کی ہر جائز اور شرعی خواہش پوری ہونے لگتی ہے۔ اب چاہے آپ کی اس خواہش کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ خواہش آپ کی پوری ہو کے رہے گی۔ مثلا خدا نخواستہ آپ کاروباری ہیں اور آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا نقصان پہ نقصان کا سامنا ہے، یا آپ بے روزگار ہیں، جاب لیس ہے، آپ کی ترقی نہیں ہو رہی ہے، یا پھر آپ کو بچے اور بچیوں کی شادی کا مسئلہ درپیش ہے، یا پھر کسی شخص کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہے، یعنی آپ کا کہیں پہ کوئی کیس وغیرہ پسا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ غرض آپ کی جو بھی شرعی خواہش ہو، یعنی جائز خواہش ہو، آپ اس عمل کو ایک بار کر کے ضرور دیکھیے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ہم آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کا وہ کام ہو کے رہے گا، انشاءاللہ العزیز ہو کے رہے گا، کیونکہ یہ انتہائی ایک مجرب وظیفہ ہے۔ عزیزان من، آج کا یہ عمل سورہ مبارکہ سورہ قمر کا ایک نایاب و نادر روزگار عمل ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ جب بھی اس عمل کے کرنے کا ارادہ کریں تو چاند کے چڑھتے دنوں میں کسی ایک نیک دن کا انتخاب کیجئے، مثلا جمعرات ہو، جمعہ ہو، پیر ہو یا اتوار ہو۔ ان چاروں ایام میں سے کوئی بھی ایک دن آپ منتخب کریں اپنے اس عمل کے آغاز کے لیے، اور اسے چاند کے چڑھتے ہوئے دنوں میں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ان ایام میں آپ اسے کریں گے تو آپ کو انتہائی مثبت نتیجہ ملے گا اور جلد ہی ملے گا۔ تو انہی ایام میں سے کسی ایک میں آپ عشاء کے بعد وضو کاملہ کیجیے اور تنہائی کی کسی گوشے میں مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز قضاء حاجت کی نیت سے ادا کیجیے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کر کے آپ 2 رکعت نفل ادا کیجیے، اور اس کے بعد وہیں مصلی پہ جانماز پہ بیٹھے بیٹھے روب قبلہ 12 مرتبہ درود شریف اول و آخر، اور درمیان میں یہی سورہ مبارکہ یعنی سورۃ القمر، اس کا ورد کرنا ہے آپ نے 20 مرتبہ 20 ٹائمز۔ دوبارہ دہراتا ہوں کہ عشاء کے بعد وضو کاملہ کیجیے، 2 رکعت نماز قضاء حاجت کی نیت سے ادا کیجیے، اور پہلے 12 مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، اور اس کے بعد سورہ قمر، اس کا ورد شروع کریں 20 مرتبہ یعنی 20 ٹائمز، اور آخر میں پھر 12 مرتبہ درود شریف پڑھ اپنا یہ عمل مکمل کیجیے۔ جہاں تک اس عمل کا تعلق ہے تو اس میں کوئی بھی شرط و شرائط نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں ناغہ نہ ہونے پائے،
20 دنوں کا عمل ہے تو 20 دنوں میں اگر ایک دن بھی آپ سے چھوٹ گیا یعنی ناغا ہو گیا تو پھر آپ کو نئے سرے سے اس عمل کو شروع کرنا پڑے گا۔ تو خیال کیجئے کہ 20 دنوں کی نیت کر کے جب آپ شروع کریں تو 20 دنوں تک ہی اس کو پورا کیجئے، اور شروع کرنے سے پہلے اگر 200 یا 300 روپیہ صدقے کی نیت سے کسی غریب مستحق کو دے دیں تو پھر انشاءاللہ اس عمل کے نتیجہ پانے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا ہے۔ احباب گرامی، جو بھی شخص اس عمل کو کرنے میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ پھر وہی بات دہراؤں گا کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے اس شخص کو آئندہ آنے والے سالوں میں کبھی بھی کسی قسم کی مالی تنگی و ترشی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی زندگی ایک بہترین اور مالی لحاظ سے آسودہ زندگی بننے لگے گی۔ تو اس عمل سے ضرور استفادہ کیجیے کہ یہ الہی خزانوں میں سے ایک خزانے کی کنجی ہے۔ تو اسے اپنائیے، اسے کیجیے اور اپنی مالی مشکلات پہ قابو حاصل کیجیے، اور ہاں ساتھ میں اس عاجز و فقیر کو بھی اپنی خیر کے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ آج کے اس محفل سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور جاتے جاتے وہی پیار بھرا جملہ آپ کی نظر کرتے ہیں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔